الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنات للمؤمنين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبالقاسم محمد الصلاة والسلام على وصيه وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين ضارب بالسيفين والطائن بالرمين علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلى الله سب سے پہلے تمام عاشقان رسول کو، تمام اپنے سنی شیعہ بھائیوں کو اس جشن کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد دعا گو ہوں کہ جس طریقے سے شیعہ اور سنی مل کر آپ جشن منا رہے ہیں، مالک اس وحدت کو، اس اتحاد کو قائم اور دائم فرمائے، اور ہمارا وسیب، ہمارا علاقہ جو کہ کافی اہل سنت بھائی نظر آ رہے ہیں، انہوں نے شرکت کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ شیعہ اور سنی کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ 25-30 سال سے اردو میں خطابت کرتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، تو امید کرتا ہوں آسان الفاظ میں آپ کو کچھ سمجھاؤں۔ 1990 میں تقریباً میں شیعہ ہوا، سنی خاندان کا فرد ہوں، تمام لوگ جانتے ہیں، اور 25 سال ہو گئے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ جب بھی مجلس پڑھوں محمد اور آل محمد کا ذکر کروں۔ شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں گے، میرا جشن تو پیغمبر کا ہے، نبی کا ہے، مگر میرا خطاب سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ مالک ان کے علم میں، ان کی زبان میں مالک جو ہے علم میں اضافہ فرمائے اور زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ بلند آواز سے ضرور ایک گزارش کروں گا کہ جشن جو ہے یہ منایا جاتا ہے، جس طرح آپ بیٹھے ہیں یہ مجلس کا ماحول آپ نے بنایا ہوا ہے، اور سرکار کی آمد ابھی ہونے والی ہے۔ شیعوں کے نزدیک ابھی ولادت جشن 17 ربیع الاول کو ہے، اتوار کے دن۔ شیعوں کے نزدیک اللہ کا نبی 17 ربیع الاول کو پیدا ہوا، اور اہل سنت علماء کے نزدیک 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا۔ 12 سے لے کر 17
17 5 کا فرق ہے، اور یہ تو فرق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ 5 کا فرق صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن میں تو ایک درویش آدمی ہوں، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ 12 ہو تو رسول کا جشن مناؤ، 17 ہو تو رسول کا جشن مناؤ۔ بھئی سلیم صابری تو درویش آدمی ہے، جہاں کہیں بیٹھ جاؤ اور نبی کا ذکر شروع کر دو تو عبادت ہے۔ نبی ولادت کا محتاج نہیں ہے، 12 ربیع الاول یا 17 کا محتاج نہیں ہے۔ بس جہاں بیٹھ جاؤ محفل سجا دو، نبی کا تذکرہ شروع کر دو، وہاں فرشتے بھی سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ صلوات ایسی پڑھیں کہ پتہ چلے جشن منا رہے ہیں۔ فضل حسین بھی تشریف لے آیا ہے، ابھی ان کے ہاں جشن پڑھ کے آیا ہوں، تھوڑا گلا بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ درود بلند آواز سے پڑھیں۔ شاہ صاحب نے فضیلت بتائی درود پاک کی، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، میں بھی فضیلت بتائی، خاموشی سے پڑھ رہے ہیں تو ڈر کے پڑھ رہے ہیں کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھے 4000 سال بعد، کتنی؟ 4000 سال بعد پھر جب درود پڑھنے لگ جائے تو فرشتے کہتے ہیں ابھی تو اس کا ثواب لکھ رہے ہیں۔ تو خدا کے بندے صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ اجازت ہے میں گفتگو شروع کروں۔ سورۃ آل عمران قرآن مجید کا سورہ، اور قرآن اللہ کی عظیم کتاب ہے، اور جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبیوں کا سردار ہے۔ قرآن اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے مومنین کے لیے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہے قرآن کو نازل بھی میں اللہ نے کیا ہے، قیامت تک اس کی حفاظت بھی میں اللہ کروں گا۔ قرآن عظیم کتاب، جس نبی پر نازل ہوا وہ بھی عظیم نبی، تو قرآن اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ اس طرح کیوں نہ کہوں کہ قرآن باقی تمام کتابوں کی سردار ہے۔ قرآن، تورات، انجیل، زبور، قرآن، 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ کتنی؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ تو قرآن باقی تمام کتابوں کی سردار ہے۔ جس نبی پر نازل ہوئی وہ نبی تمام نبیوں کا سردار ہے۔ جو فرشتہ لے کر آیا جبرائیل، وہ جبرائیل تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ جس رات کو قرآن نازل ہوا شب قدر، شب قدر تمام راتوں کی سردار ہے۔ تو پھر سلیم صابری یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے نا، جو قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں کا سردار بنا، اور یہ قرآن جس گھرانے میں نازل ہوا وہ گھرانہ تمام گھرانوں کا سردار بنا۔ گھرانہ تمام گھرانوں کا سردار بنا، اور میرے نبی کا نور حضرت ابو البشر آدم کی پیشانی میں رکھا گیا۔ نور چلتے چلتے سفر کرتے ہوئے، مراحل طے کرتے ہوئے، منازل طے کرتے ہوئے عبد مناف تک پہنچا۔ عبد مناف سے یہ نور جناب ہاشم کی صلب میں پہنچا، جناب ہاشم کی صلب سے عبد المطلب کی صلب میں پہنچا، عبد المطلب سے یہ نور ایک تھا، مگر آگے چل کر اس نور کے 2 ٹکڑے ہوئے، آگے چل کر اس نور کے 2 ٹکڑے ہوئے۔
ایک ٹکڑا اللہ نے حضرت ابو طالب کی پیشانی میں رکھا، دوسرا نور کا حصہ اللہ نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں رکھا۔ آپ کی خاموشی کی قسم، جو نور اللہ نے عبداللہ کی پیشانی میں رکھا وہاں سے محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے، جو نور اللہ نے ابو طالب کی پیشانی میں رکھا وہاں سے حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ پیدا ہوئے۔ نعرے کا رواج نہیں ہے، خدا کے بندے نعرہ سلوات درود یہ پڑھیں گے تو آگے جشن چلے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ شاہ جی، اللہ نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ میرا نبی ان لوگوں کو کہہ دو جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں، ان کو کہو کہ میرے نبی کا اتباع کرو۔ کس کا اتباع کرو؟ محبت اللہ کی، اتباع نبی کا۔ محبت کس کی؟ اللہ کی۔ بات مشکل ہے مگر بڑی مزیدار ہے۔ محبت اللہ کی، اتباع نبی کا۔ فرمایا جو لوگ میں اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں وہ میرے نبی کا اتباع کریں، میرے نبی کی پیروی کریں، میرے نبی کا کہنا مانیں۔ مالک میں نبی کا کہنا مانوں تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے سلیم صابری یحببکم اللہ، جب تم میرے نبی کا کہنا مانو گے میں اللہ بھی تم سے محبت کروں گا، میں اللہ محبت کروں گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسرا میرے نبی کی اتباع کا فائدہ یہ ہے کہ میں اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ میں کہوں گا پالنے والے نبی کی اتباع کیسے کروں؟ اللہ کی آواز آتی ہے سلیم صابری جیسے نبی نے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھو، جیسے اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ویسے روزہ رکھ کر دکھاؤ، جیسے میرے نبی نے حج کر کے دکھلایا ویسے حج کرو۔ تو معلوم ہوا نماز میں رسول کی اتباع، روزہ میں اتباع، حج میں اتباع، پردے میں اتباع، غسل میں اتباع، کفن میں اتباع، دفن میں اتباع، پردے میں اتباع، وضو میں اتباع، غسل میں اتباع۔ اگر اتباع رسول ہے، اگر اتباع اہل بیت ہے، اگر اتباع محمد ہے، اگر محمد کے کہنے پر زندگی گزار رہا ہے تو وہ محمد کا غلام ہے، اگر محمد کے کہنے پر زندگی گزار نہیں رہا تو محمد کا کچھ نہیں لگتا۔ اللہ، سمجھ آ رہی ہے میری؟ بھئی نبی کا غلام وہی ہوگا جو نبی کا کہنا مانے گا۔ نبی کا غلام، شیعوں پر بہت بڑا الزام ہے، کہتے ہیں یہ شیعہ مجلس میں محفل میں ہر جگہ علی علی کرتے ہیں، علی علی کہتے ہیں، نبی نبی نہیں کہتے۔ آج سلیم صابری یہ کہنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ اگر ہم علی علی کرتے ہیں تو وہ بھی نبی کے کہنے پر کرتے ہیں۔ اگر ہم علی علی کرتے ہیں تو نبی کے کہنے پر کرتے ہیں، اور ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں، علی کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، تو ہم علی علی کہہ کر دنیا کو بتاتے ہیں جس محمد کا غلام ایسا ہے اس کا آقا کیسا ہوگا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جس کا دروازہ ایسا ہے اس کا شہر کیسا ہوگا؟ جس، اور پھر ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، تو ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں جس کے رسول کا وصی جانشین ایسا ہے تو اس جانشین وصی کا رسول کیسا ہوگا؟ اس کی وصی کی اتنی عظمت ہے، ولی کی اتنی عظمت ہے، نبی کی کتنی عظمت ہوگی؟ تو علی علی کر کے ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں۔ اور آپ کی خاموشی کی قسم، اگر نبی کا عزت، مقام، مرتبہ، شرف دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میری بات مانیں، راوی کی روایتوں میں نہ دیکھیں بلکہ نبی کی شان قرآن کی آیتوں میں دیکھیں، قرآن میں دیکھیں قرآن کتنی تعریف کر رہا ہے میرے نبی کی۔ میرا نبی وہ نبی ہے جس کا چہرہ والشمس والضحاہا، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشاہا، جس کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغی، جس کی زبان وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جس کا سینہ علم نشرح لک صدرک کا مصداق ہے، جس کی مرضی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے تحت اللہ کی مرضی ہے، جس کی اطاعت من یطع رسول فقد اطاع اللہ کے تحت اللہ کی اطاعت ہے، جس کے ہاتھ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کے مصداق ہے، جس کی عبادت یا ایھا المزمل، جس کی عبادت یا ایھا المدثر، جس کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور جب کہا میں نے قرآن کو کہ قرآن میرے نبی کی شان بیان کر، تو قرآن نے پکار کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میرا نبی صراط مستقیم ہے، میرا نبی وہ نبی ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں پکار کر کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مسلمانوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کی پیروی کرو۔ اللہ اکبر۔ اور آج دنیا والے کہتے ہیں نا، شیعوں پر یہ بھی الزامات ہوتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، امہات المومنین ہیں، ازواج کو نہیں مانتے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو سنی گھرانے کا فرد ہوں، میں تو چھان کر میں نے دیکھا ہے جتنا شیعہ صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، شیعہ صحابہ کو مانتے ہیں، ایسے کوئی مانتا ہی نہیں، مگر درجے ہیں۔ صحابہ کا درجہ الگ ہے، اہل بیت کا درجہ الگ ہے، ازواج مطہرات کا درجہ الگ ہے۔ ہم تو درجے وحید مانتے ہیں، ہم تو دنیا والوں کو بتاتے ہیں آل اور ہیں، اصحاب اور ہیں، آل کا درجہ پہلے ہے، اصحاب کا درجہ بعد میں ہے، اور پھر بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے جو عمل کرے اسے اہل بیت کہتے ہیں، قرآن نازل ہونے کے بعد جو عمل کرے انہیں اصحاب کہتے ہیں۔ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا کہ اہل بیت کام کرتے ہیں، جیسے مولا کائنات نے حالت رقوع میں زکوٰۃ دی، انگوٹھی تو انگوٹھی پہلے دی، آیت بعد میں نازل ہوئی۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ بھئی آیت پہلے نازل نہیں ہوئی، پہلے علی نے عمل کیا، بعد میں قرآن نازل ہوا، تو اہل بیت عمل کرتے جاتے ہیں، قرآن ان کی شان میں قصیدہ بن کر نازل ہوتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یاد رکھیے گا، میرا نبی وہ نبی ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرا نبی وہ نبی ہے، خدا کی قسم۔ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب بھی نبی گھر میں آتے تھے میرے گھر میں روشنی ہو جاتی تھی، اگر میں اندھیرے میں بیٹھی ہوتی تھی میری سوئی بھی گم ہو جاتی تھی تو نبی کا نور اتنا ہوتا تھا کہ میں وہ سوئی بھی تلاش کر لیتی تھی، سوئی بھی تلاش کر لیتی تھی۔ آج لوگ ان چکروں میں ہیں، پتہ نہیں نبی بشر تھا یا نور تھا،
ام المومنین کی بات مانو، مفتی مولویوں کی بات نہ مانو۔ بی بی کہتی ہیں کہ نبی کا نور اتنا تھا کہ میں وہ سوئی تلاش کر لیتی تھی، اور کسی نے آ کر نبی کے بعد حضرت بی بی سے پوچھا کسی نے کہ بی بی یہ بتائیں ہمارے نبی کا اخلاق کتنا تھا، ہمارے نبی کا اخلاق کیا تھا؟ فرماتی ہیں قرآن پڑھ کے دیکھ لو، نبی کا اخلاق سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر نبی کا اخلاق دیکھنا چاہتے ہو قرآن پڑھتے جاؤ، نبی کا اخلاق تمہیں سمجھ میں آتا جائے گا۔ عزیزان گرامی، میرے نبی کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ خدا کی قسم، کاش کہ دنیا والے اس نبی کی پیروی کر لیں، کاش کہ دنیا والے اس نبی کا اتباع کر لیں۔ عزیزان گرامی قدر، میرا نبی وہ نبی ہے، خدا کی قسم اگر درختوں کے درمیان سے گزرتا ہے تو درخت جھک جھک کر میرے نبی کا سلام کرتے ہیں۔ میرا نبی وہ نبی ہے، اگر پہاڑوں کے درمیان سے گزر جاتا ہے تو پہاڑ جھک جھک کر میرے نبی کا احترام کرتے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوبصورت کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر قلم کو اٹھا لیا، جب لیا نام محمد کا درختوں نے سر جھکا دیا۔ جب لیا نام محمد کا درختوں نے سر جھکا دیا۔ فضل حسین میں نے ایک جملہ کہا کہ دنیا والوں یاد رکھو، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں اور آخرت میں بھی چاہتے ہیں کہ نبی میری سفارش کریں، نبی میری شفاعت کریں، اللہ اکبر، تو علامہ اقبال نے تو 70-80 سال پہلے کہہ دیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ و قلم تیرے ہیں۔ بس محمد سے وفا کر لو، محمد کی پیروی کر لو، محمد کی اتباع کر لو، پھر یہ لوح و قلم، یہ تمام چیزیں تیری تیری ہیں۔ اللہ اکبر، میرا نبی وہ نبی ہے، خدا کی قسم کائنات نے، دنیا والوں نے معجزے دیکھے، مگر حرص سے دنیا دین پر غالب رہی۔ معجزات نبی نے دکھلائے، کسی نے کہا ہم نبی مانیں گے اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، اللہ کے نبی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گیا۔ شق القمر کا معجزہ موجود ہے۔ اور پھر کسی نے کہا کہ ہم نبی مانیں گے مگر وہ جو درخت کھڑا ہوا ہے وہ چل کر آپ کے پاس آ جائے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، درخت چل کر آ گیا۔ معجزات دیکھتے رہے مگر حرص سے دنیا غالب رہی دین پر، معجزات دیکھتے رہے مگر اللہ نے جو ہے ان کی نصیب میں ہدایت نہیں تھی، انہوں نے ہدایت حاصل نہ کی۔ اور ایک معجزہ پڑھ کر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، اللہ کے نبی نے قدم قدم پر معجزات دکھلائے، اور اللہ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو آپ ایک اونٹنی پر، ناکہ پر سوار ہوئے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی MNA MPA وزیر اعظم صدر ویسے آ تو نہیں سکتے، اگر ویسے آ جائیں کتنی ہم انتظام کریں گے، کتنی خوش ہوں گے۔ یہیں ہمارے علی پور کا کوئی MNA آ جائے، کتنی اہتمام کریں گے، کتنی خوشی کریں گے۔ اور جہاں بیٹھیں گے ہمارے پاس جی فلاں سپینڈ صاحب بھی آئے تھے، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ وہ ہوا۔ بھئی اللہ کا نبی آ رہا ہے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے، ناکہ پر سوار ہے، اور مکہ سے مدینہ، مدینہ کے بڑے بڑے رئیس امیر ہیں، عرب کے تاجر انتظار میں ہیں، اور انہوں نے سمجھا بھئی نبی جو آ رہا ہے تو ہمارے گھر ہی آئے گا۔ انہوں نے بڑے انتظامات کیے، بڑے انتظامات کیے، اور ان کی خواہش تھی کہ اللہ کا نبی ہمارے گھر میں آئے۔ میرے نبی نے ایک جملہ کہا، فرماتے میری ناکہ کی مہار کو چھوڑ دو، جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ اونٹنی وہاں بیٹھ جائے گی، اور جس کے گھر کے قریب بیٹھے گی میں اللہ کا نبی اس کے گھر میں قیام کروں گا، اس کے گھر میں رکوں گا، اس کے گھر میں کھانا کھاؤں گا۔ اللہ اکبر،
اللہ کے نبی کی وہ مہار ناکہ کی چھوڑ دی گئی. اللہ کے نبی کی وہ ناکہ چلتے 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 جو مدینہ میں سب سے زیادہ غریب آدمی تھا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کر وہ ناکہ رکی. ابو ایوب انصاری خوشی سے دوڑے اور دوڑ کر اللہ کے نبی کو اپنے سینے سے لگایا. اللہ کے نبی کے سینے سے جب حضرت ابو ایوب انصاری لگا اور اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دروازے پر آیا. بلند آواز سے درود پڑھ دیں. ایک اور بلند آواز سے سلوات. سلوات پر پابندی نہیں ہے, بلند آواز سے پڑھنا. یہ سلوات واحد عبادت ہے جس میں اللہ بھی شامل ہوتا ہے. اتنا تو پتہ ہے نا آپ کو. شاہ جی ہنس رہے ہیں. کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے, بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے. اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ وہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری بھول تو نہیں گئے. مدینہ میں سب سے غریب آدمی کون تھا؟ ظاہری طور پر حضرت ابو ایوب انصاری. جب دیکھا نا کہ آقا کی سواری چلتے چلتے اس کے گھر کے سامنے رکی ہے, دوڑ کر اللہ کے نبی کو سینے سے لگایا, ہاتھ پکڑا, اپنے گھر کے دروازے پر لے آیا, دق الباب کیا. اندر سے آواز آئی کون؟ کہا اماں جان دروازہ کھولیں, آج سید البشر ختمی مرتبت پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں. نعرہ تکبیر, بلند آواز سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حضور کی آمد, بلند آواز سے حضور کی آمد, مدنی کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, دلدار کی آمد. سب مل کر بولو, ذرا زور سے بولو. تھوڑا جا آواز کٹو, کہہ نہیں سکتی ہے جتنا, ذرا زور سے بولو. حضور کی آمد, مدنی کی آمد, ذرا زور سے بولو. مدنی کی آمد, دلدار کی آمد, مٹھے کی آمد, مدنی کی آمد. آواز بلند سلام. ابھی کچھ محفل کے معجزہ بڑا پیارا ہے, اگلے جملے بڑے قیمتی ہیں. ابو ایوب انصاری کی والدہ نے دروازہ کھولا اور کہا کہ کاش میری آنکھیں ہوتی اور میں اللہ کے نبی کا دیدار کرتی. اللہ اکبر. اس وقت رحمت الہی جوش میں آئی, دست نبوت اللہ کے نبی نے ابو ایوب انصاری کی والدہ پر پھیرا, جو نابینا تھی, اندھی تھی, دیکھ نہیں سکتی تھی. اللہ کے نبی کا ہاتھ آیا کہ اس نے سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ کیا. مدینہ میں آتے ہوئے اللہ کے نبی کا پہلا یہ معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو بینائی عطا کی. جو کہتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے, اگر نور نہیں تھا تو اس کو نور کیسے عطا کیا؟ اگر وہ نور نہیں تھے تو ابو ایوب انصاری کی والدہ میں وہ نور کہاں سے آیا کہ دیکھنے لگ گئی؟ اللہ اکبر. بس میرے خیال میں میرے بات پڑھنے والے مہمان ہمارے آ چکے ہیں. آخری 1 یا 2 منٹ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. ماشاءاللہ آپ بہترین شیعہ سنی مل کر جشن منا رہے ہیں. مالک آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے.
جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، مالک ان کے اندر مزید ہمت طاقت عطا فرمائے، مالک آپ کے رزق مال میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میرا نبی وہ نبی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق، یہ کائنات میرے نبی کے صدقے بنی ہے۔ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا، اگر نبی نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا، اگر محمد نہ ہوتے تو کائنات خلق نہ ہوتی۔ حدیث قدسی کا اگلا بہترین جملہ ہے، فرمایا لولا علی لما خلقتک یا محمد، اے محمد اگر میں اللہ نے تیرے ساتھ علی کو بھیجنا نہ ہوتا، اے محمد نہ میں تجھے پیدا کرتا نہ کائنات کو پیدا کرتا۔ پھر فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتک یا محمد و یا علی، اے علی اے محمد اگر میں اللہ تمہارے ساتھ اپنی کنیز فاطمہ زہرا کو نہ بھیجنا ہوتا، نہ میں تجھے پیدا کرتا نہ کائنات کو پیدا کرتا۔ تو معلوم ہوا یہ کائنات بنی ہے فاطمہ زہرا کے صدقے میں۔ فاطمہ زہرا کی عظمت پر بلند آواز سے درود پڑھ دیں۔ اور میرا نبی عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، رحمت بن کر نہیں آیا، فقط مدینہ والوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا، فقط عرب والوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا، فقط پاکستان والوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا، کسی ایک صوبہ والوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا، فقط انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا، فقط فرشتوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا، فقط انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا، فقط نباتات جمادات کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا۔ اللہ اکبر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کائنات کا ذرہ ذرہ، زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر زمین تک، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ کا نبی عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ رتبہ اللہ نے میرے نبی کو عطا کیا، اپنے حبیب کو عطا کیا کہ میرا نبی تو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ عزیز و دوستو، خدا گواہ ہے، اور اس نبی کے لیے یہ بھی اللہ نے سورت مزمل، سورت مدثر پڑھ کر دیکھنا، اللہ نے ارشاد فرمایا قم اللیل، اللہ اکبر، میرا نبی رات کو کھڑا ہو جا، الا قلیلا نصفہ، میرا نبی رات کو کھڑا ہو جا اور میں اللہ کی عبادت کر۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ میرا نبی رات کو تھوڑی دیر سو جایا کر، آدھی رات کے بعد اٹھ کر میری عبادت کیا کر، کیونکہ پہلے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کا نبی پوری رات عبادت کرتا تھا۔ توجہ میری جانب، آخری جملے ہیں میرے۔ پہلے میرا نبی پوری رات عبادت کرتا تھا، نبی کے پاؤں پہ ورم آ جاتی تھی، نبی کے جسم سے پسینہ نکلتا تھا۔ اللہ نے کہا میرا حبیب میں کرتا ہوں تجھ سے محبت، میں کرتا ہوں تجھ سے محبت، تو لہذا تیرے پاؤں پہ ورم آتی ہے، تیرے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، میں کرتا ہوں محبت۔ میں اللہ برداشت نہیں کر پاتا کہ میرا نبی، میرا حبیب اتنی عبادت کرے، پاؤں پہ ورم آ جائے، جسم سے پسینہ نکلے۔ اللہ نے سورت نازل کر دی، میرا نبی تھوڑی دیر کے لیے سو جایا کر، آدھی رات کے بعد اٹھ کر میں اللہ کی عبادت کیا کر۔ اللہ اکبر۔ مگر عزیزان گرامی، ایک ایسا مقام بھی آتا ہے، ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے، یہ نبی سر سجدے میں رکھتا ہے اور پشت پر حسین سوار ہو جاتا ہے۔ اس وقت اللہ کا نبی اللہ سے رابطہ کرتا ہے، پالنے والے کل تک تو کہتا رہا عبادت کم کر، عبادت تھوڑی کر، عبادت کم کر، عبادت تھوڑی کر، ابھی میری پیشانی ہے تیرے سجدے میں، تیرا حسین ہے میری پشت پر، اب کیا کروں؟ اللہ کی آواز آئی، اللہ کی آواز آئی، میرا نبی ابھی تھکتا ہے تو تھکتا رہے، ابھی ورم آتی ہے تو آتا رہے، ابھی پسینہ آتا ہے تو آتا رہے، ابھی سجدے کو طول دو۔ اللہ کے نبی نے کہا سجدے کو کتنا طول دو؟ اللہ نے کہا جب تک میرا حسین تیری پشت سے نہ اترے سجدہ لمبا کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ نے حسین کی عظمت بتائی ہے،
مسجد نبوی صحابہ کا مجمع، اور اللہ کا نبی بتانا چاہتا ہے کہ جو بھی مجھ سے محبت کرے گا اس پر لازم ہے وہ میرے نواسے سے بھی محبت کرے گا۔ ہم 12 ربیع الاول کا جلوس نکالیں، مرحبا کے نعرے لگائیں، اور جب حسین کا جلوس نکلے تو مولوی مفتی کہیں بدعت ہے۔ نبی کا جلوس نکالو بدعت نہیں ہے، نبی کے نواسے کا جلوس نکالو تو بدعت ہے۔ اللہ کے نبی یہی تو بتانا چاہتے تھے کہ یاد رکھو جو بھی مجھ سے محبت کرے گا اس پر لازم ہے وہ حسین سے بھی محبت کرے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی، آخری جملہ، وقت بہت ہو چکا، 25 منٹ تھے میرے، معذرت چاہوں گا اگر 2-4 منٹ اوپر ہو گئے ہوں۔ آخری جملہ میرے نبی کی عظمت اور فضیلت کا، آپ کو سلام کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرا نبی وہ نبی ہے جو یاسین ہے، طٰہٰ ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، بشیر و نذیرہ، سراج منیرہ، گنتی کا پہلا عدد، باعث تخلیق کائنات، علم اول، نور اول، عشق اول، خلق اول، خلق اول، قلم اول۔ میرا نبی وہ نبی ہے، خدا کی قسم میرا نبی وہ نبی ہے۔ میں اب اسی شعر کے ساتھ اختتام پذیر کر رہا ہوں اپنے اس گفتگو کو۔ میرا نبی وہ نبی ہے، میرا رسول وہ رسول ہے، میرا آقا وہ آقا ہے۔ اے محمد، کرتا جاؤں تعریف تیری تو سورج ڈوب جائے گا، ثنا تیری لکھ لکھ کر قلم بھی ٹوٹ جائے گا۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارے اس جشن کو اپنی بارگاہ میں مالک منظور و مقبول فرمائے۔ تمام شیعہ سنی برادران کو مالک آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح جشن منانے کی مالک توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نبی تاجدار مدینہ کی ہم سیرت پر عمل کریں تاکہ دنیا میں بھی ہم سرخرو ہوں اور آخرت میں پروردگار ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔